السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راشد اسلامک وائس اور میں ہوں محمد راشد نقشبندی۔ میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے معجزات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں جس کی ایک صورت کے برابر عبارت بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ بیت المقدس آنکھوں کے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک اپنے جانے کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ تو بعض ایسی علامات پوچھی کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ کے روبرو ظاہر کر دیا تو آپ نے خوش ہو کر صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ جب مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے آپ کے گھر پر جمع ہوئے تب آپ کے نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیا اور سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں تک جا لگیں تو آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا یعنی برے ہو جائیں منہ ان کے۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ جن کے سروں پر مٹی وہ پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ جنگ میں کافروں کو شکست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹھی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست فاش دی۔ مکڑی کا جالا بننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کر پہنچے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال لا دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی نہیں۔ سراقہ کا زمین میں دھنسنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تو آپ کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ دست نبوت کا کمال۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہ جس نے ابھی نر کی صورت نہیں دیکھی تو وہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ معبد کی بکریاں دودھ سے لبریز۔ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک بڑھیا معبد نام کی بکری جو بالکل ضعیف تھی آپ کے دست مبارک اس پر پھیرنے سے بہت دودھ دینے لگی حالانکہ اس میں اس سے پہلے کچھ دودھ نہیں تھا۔ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھوں میں زخم ہو کر پانی رخسار پر بہنے لگا۔ آپ نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو آپ کے دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئیں۔ انگلیوں سے چشمے ابل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرما تھے۔ 1500 صحابہ کرام حضور نبی کریم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا حضور نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں جمع کرو۔
नहायत मुश्किल से सारे लश्कर ने मशकों से पानी के बर्तन नचोड़कर एक प्याला पानी जमा हुआ, वही हजूर की खिदमत में हाजिर किया गया। हजूर करीम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपना दस्त मुबारक प्याले में रखा। आपका हाथ रखना था कि हजूर नबी करीम की हाथ की बरकत से प्याले से पानी का चश्मा जारी हुआ। सारे लश्कर वालों ने मशकीन और पानी के बर्तन भर लिए। सब ने वज़ू किया। किसी ने हज़रत जाबिर से पूछा, भला तुम कितने आदमी थे जो पानी पीने में शामिल थे? हज़रत जाबिर ने फरमाया, हम तो कुल 1500 थे, लेकिन अगर 1,00,000 भी होते तो रहमत का पानी सबको काफ़ी था। मदीना तैयबा में 1 साल कहत साली हो गई। मींह ना बरसा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के रोज़ खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक अराबी ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, जानवर हलाक हो गए, खेत और दरख्त खुश्क हो गए, गरीब लोगों के बच्चे फाके से मरने लगे। या रसूलुल्लाह, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मींह बरसाए। ये सुनकर हजूर ने खुतबे में अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, बारिश बरसा दे, खुश्क ज़मीन को तर, सूखे खेतों मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठाने से पहले आसमान बराबर का नामो निशान न था। हजूर नबी करीम के हाथ उठाते ही पहाड़ों की तरह बादल उठकर आए और इसी वक्त बरसने लगे और मस्जिद नबवी से पानी टपक कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से बहता हुआ, रेश मुबारक से होता हुआ हजूर के पास पर गिरता। इस जुम्मतुल मुबारक से बराबर जुम्मा तक मींह बरसता रहा। जब दूसरा जुम्मा को हजूर ने जुम्मा का खुतबा फरमाने के लिए खड़े हुए तो एक अराबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बारिश की कसरत से अंदेशा हलाकत है। यह सुनकर हजूर ने खुतबा में दुआ फरमाई, मौला करीम मदीना की बस्ती में खिल जाए, जंगलों में बरसे, दरिया में बरसे, ज़रूरत के मौका पर बरसे। दरख्तों का इकट्ठा होना। एक दिन सफ़र के मौका पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा से फरमाया, आए उसामा, इस्तंजा करने के काबिल कोई पर्दा की जगह है? उसामा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दूर तक सहाबा का लश्कर ठहरा हुआ है और यहाँ करीब में कोई जगह काबिल पर्दा नज़र नहीं आती। ये सुनकर हजूर ने फरमाया, देखो आए उसामा, ये दरख्त खजूर के जो अलग अलग खड़े नज़र आते हैं और ये पत्थर जो दूर दूर से पड़े दिखाई देते हैं, इनको हुक्म दो, इनसे जाकर कहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम आपस में मिल जाओ और पत्थरों तुम दरख्तों के बीच में दीवार बनाओ। हजूर नबी करीम तुम्हारे पीछे इस्तंजा फरमाएंगे। उसामा कहते हैं कि मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम लेकर दरख्तों पत्थरों के पास गया। हजूर का हुक्म सुनते ही फ़ौरन खजूरों के दरख्त आपस में मिल गए और दरख्तों के दरमियान जगह खाली रही थी, इसमें पत्थरों ने जमा होकर दीवार बनाई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजे से फारिग हुए तो फरमाया, उसामा, इनसे कहो कि वो अपनी अपनी जगह वापस हो जाएं। यह सुनकर हज़रत उसामा ने इशारा किया। पत्थर दरख्त सब अलग अलग होकर अपनी जगह पर चले गए। दरख्त का तवाफ़ करना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। हजूर नबी करीम को खुतबा फरमाने की ज़रूरत होती। आप मस्जिद के सतून से जो खुश्क खजूर का दरख्त था, पोश्त मुबारक लगा कर खुतबा फरमाते थे। एक दिन एक अंसारी औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमाएं तो ये अंसारी अपने ग़ुलाम से जो बढ़ी का काम जानता है, आका के लिए एक लकड़ी का मिंबर बनवा दे।
حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا، یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور وہ 3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا ممبر بنا ہوا لائی اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی نے اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ حضور نبی نے تھوڑا سا خطبہ فرمایا تھا کہ اس خشک ستون سے رونے کی آوازیں، چیخنے مارنے کی صدائیں بلند ہوئی، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مار کر رونا، گل مچانا شروع کیا۔ حضور ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، ممبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق رسول میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اسے خاموش کیا۔ حضور نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رونے کا سبب جان دینے کا باعث محبوب دو جہاں کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے، میں آپ کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر آپ میری کم نصیبی مرحومی قسمت سے آپ مجھے چھوڑ کر ممبر پر اجلاس فرماتے ہیں۔ حضور نبی نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے، جہاں تیرے پھل اولیاء اللہ کھائیں گے۔ ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے، میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ لعاب دہن کی برکت سے آنکھیں روشن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قدیق نامی نبینا حاضر ہو کر اپنی بینائی کے جاتے رہنے کی شکایت کی۔ حضور نے اس اندھے کی آنکھوں پر دم کیا، اپنا لعاب مبارک اس کی اندھی آنکھوں میں لگایا۔ حضور نبی کریم کے دم کرتے ہی فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور تیز بصارت اللہ نے اسے عطا کی، اور یہ 80 برس کی عمر میں باریک سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ آپ کا حلیہ مبارک، تاریخ نے آپ کی ہر نقل و حرکت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے حلیہ نگاروں نے آپ کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک سچے عاشق رسول کے لیے آپ کی صحیح صورت سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کے مشہور حلیہ نگار ہندہ بن ابی حالہ آپ کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں، رسول اللہ معزز اور ذی شان تھے، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، آپ میانہ قد والے آدمی سے قدرے لمبے اور دراز قد آدمی سے قدرے پست تھے، آپ کا سر قدرے بڑا تھا، بال پر بیچ اگر بالوں کی مانگ نکل جاتی تو انگلی رہنے دیتے، جب آپ بالوں کو بڑھاتے تو آپ کے بال کانوں کی لو سے قدرے متجاور ہو جاتے، آپ کا رنگ چمکدار، کشادہ پیشانی، ابرو قدرے خمدہ، باریک، گھنے اور غیر بہستہ تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی، ناک قدرے بلندی مائل جس پر ایک نور نمایاں تھا، جو آپ کو بغور دیکھتا وہ آپ کو بلند بینی والا سمجھتا، گھنی داڑھی، نرم اور ہمودار رخسار، کشادہ دندان مبارک، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر، آپ کی گردن گویا گڑیا کی گردن تھی، صفائی میں چاندی جیسی، آپ متناسب الاضلاع پر گوشت اور وٹیلے بدن کے تھے،
شکم اور سینہ ہموار، چوڑا سینہ، کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ، موٹے جوڑ، بدن کا کھلا حصہ بھی چمکدار، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک بڑی لکیر تھی۔ چھاتیاں اور شکم بالوں سے خالی، سوائے اس لکیر کے کلائیوں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر قدرے بال تھے۔ کلائیاں دراز، ہتھیلی کشادہ، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں متناسب طور پر لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے جن پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب چلتے تو قوت اور زور سے پاؤں اٹھاتے اور جب رکھتے تو ذرا جھک کر آہستہ قدم رکھتے۔ قدم کشادہ کر کے چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ بلندی سے نشیب میں اتر رہے ہیں، اور کسی کی طرف دیکھتے تو پورا دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے۔ آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زیادہ تر زمین پر رہتی۔ آپ اکثر گوشہ چشم سے دیکھتے۔ ایسا عام حالات میں نہیں بلکہ مخصوص اوقات میں ہوتا، عبادت کے اوقات میں، مرکات ملا علی کاری۔ چلنے میں آپ اپنے اصحاب کو آگے رکھتے، جس سے ملتے اس کو پہلے سلام کرتے۔ حضرت علی آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں، آپ نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے، آپ لوگوں میں میانہ قد تھے۔ آپ کے بال نہ بہت زیادہ مزے ہوئے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ خمدار تھے۔ نہ آپ زیادہ پر گوشت تھے اور نہ بالکل آپ کا چہرہ گول تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں قدرے گلائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ، سرخی میل، آنکھیں سیاہ سرخی تھیں، پلکیں دراز، موٹے جوڑ اور کندھوں کے درمیان کی جگہ عام بالوں سے خالی، سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو سختی سے پاؤں اٹھاتے، گویا آپ بلندی سے نشیب میں اتر رہے ہوں، اور کسی کی طرح متوجہ ہوتے تو پورے متوجہ ہوتے۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور مہر نبیوں کو ختم کرنے والی تھی۔ آپ دل کے بڑے سخی اور زبان کے نہایت سچے تھے۔ نرم طبیعت، نرم خو، شریف گھرانے کے تھے۔ جو آپ کو یکا یک دیکھتا تو ہیبت کھا جاتا، اور جو جان پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ کو محبوب بنا لیتا۔ آپ کا حلیہ نگار کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو 14ویں رات میں دیکھا، آپ یمنی چادر میں ملبوس تھے۔ میں آپ کو اور چاند کو دیکھ رہا تھا تو آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ والسلام۔